کی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب سے ملے، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ باتیں سن کے یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ حکمران اگر کرنا چاہیں تو کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ میں 1992 سے مل رہا ہوں حکمرانوں سے، صرف عمران سے نہیں ملا ہوں. 1992 سے ہر حکمران سے ملا ہوں، سوائے زرداری صاحب اور بے نظیر شہید کے علاوہ سب سے میری ملاقات ہوئی ہے. یہ بے بس لوگ ہیں، اللہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے چپڑاسی سے لے کر اور اوپر سیکٹری تک کرپٹ لوگ ہیں. جب تک عوام ساتھ نہیں دیں گے حکمران نہیں کر سکتے. پھر تو نواشی بھی بے قصور ہوئے. اب یہ مجھے نہیں پتا، بے قصوری کی بات نہیں ہے، قصوروار سارے ہیں اس میدان میں، صرف حکمران قصوروار نہیں ہیں، ہم سارے قصوروار ہیں. لیکن عوام تو ووٹ دے دیتے ہیں، حکومت کا کام ہے کچھ نہیں، ووٹ کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عوام کا اخلاقی پستی اس حد تک ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے حکومت نہیں، انسان کو خود کوشش کرنی پڑے. دیکھیں، انسان کے اندر نیگیٹو تار بھی ہے، پوزیٹو تار بھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے تیرے اندر نیگیٹو تار بھی ڈال دیا، پوزیٹو بھی ڈال دیا. نیگیٹو کو شیطان ہلاتا ہے، پوزیٹو کو رحمان ہلاتا ہے. تو یہ تو ایک جنگ ہے جو چل رہی ہے، چلتی رہے گی. فرقہ واریت ہے، نفرتیں ہیں، یہ بھڑکتی رہیں گی. ہاں، اگر مسلمان ایمان کو سیکھنے کی محنت کریں گے اور ایمان کو پھیلانے کی محنت کریں گے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں، تو پھر نفرتوں کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی. نیگیٹو کو ختم نہیں کر سکتے، پوزیٹو کو بھی ختم نہیں کر سکتے. نیگیٹو پوزیٹو میں ایک چیز نکل جائے نا تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے نیگیٹو کو رکھنا ہے قیامت تک. جب قیامت کے قریب پوزیٹو زیرو ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی. لیکن مولانا ہم قیامت کا انتظار کب تک کرتے رہیں؟ لوگوں کے لیے اب بھی قیامت ہے. مسلمان ملک جو ہیں، خاص طور پہ اگر ہم ان کی بات کریں، مسلمان ملکوں میں زیادہ لاقانونیت ہے، زیادہ ناانصافی ہے. ہم حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن بے ایمانی بھی کرتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں. خالص چیز ہمارے یہاں ملتی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان ملکوں میں تو یہ چیز نایاب ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ایہا الناس لا تغرنکم تنتنت الرجل باللیل فی صلاتہ. لوگوں، کسی کو تہجد میں زار و قطار روتا دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ بہت بڑا آدمی ہے. یہ عمر رضی اللہ عنہ فرما رہا ہے. تہجد کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، پھر اس میں رونا اور بھی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تو عمر جیسی شخصیت جو کہ ایک حجت ہیں اسلام میں، وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تمہیں تہجد میں کسی کا دھاڑے مار کے رونا دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ بہت مکمل کامل انسان ہے. انما الرجل الرجل، کامل انسان وہ ہے من ادى الامانۃ اذا تؤمن، جو کسی کو دھوکہ نہ دے. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ ہے اصل انسان. تو اسلام نے تو معیار انسانیت بیان کیا ہے، ہم نے صرف اس کو عبادات تک محدود کر دیا ہے. یہ ناکامی علماء کی نہیں اب سمجھتے ہیں ہمارے لوگوں کی جو لیڈ کرتے ہیں سوسائٹی؟ سارے سب کی، علماء بھی اور عوام بھی، چونکہ علماء کے ذمہ تو بتانا ہے. ٹھیک، ان کے بتانے میں کمی ہے کہ وہ اور فروعی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، جو اصل بنیادی چیزیں ہیں اس کو بہت کم علماء بیان کر رہے ہیں. اور میرے ذمہ ہے، چاہے کوئی مجھے عالم بتایا نہ بتایا، میں خود جا کے تحقیق کروں کہ جو میری آخرت کا مسئلہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ کمی دونوں طرف سے ہے. ایک بریک لے لیں مولانا، ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.
ناظران ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کے معروف عالم دین جناب مولانا طارق جمیل صاحب۔ مولانا ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے حکمرانوں کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب سے ملے، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ باتیں سن کے یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ حکمران اگر کرنا چاہیں تو کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ میں 1992 سے مل رہا ہوں حکمرانوں سے، صرف عمران سے نہیں ملا ہوں، 1992 سے ہر حکمران سے ملا ہوں، سوائے زرداری صاحب اور بے نظیر شہید کے علاوہ سب سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بے بس لوگ ہیں، اللہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے چپڑاسی سے لے کر اور اوپر سیکٹری تک کرپٹ لوگ ہیں۔ جب تک عوام ساتھ نہیں دیں گے حکمران نہیں کر سکتے۔ پھر تو نواشی بھی بے قصور ہوئے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا، بے قصوری کی بات نہیں ہے، قصوروار سارے ہیں اس میدان میں، صرف حکمران قصوروار نہیں ہے، ہم سارے قصوروار ہیں۔ لیکن عوام تو ووٹ دے دیتے ہیں، حکومت کا کام ہے کچھ نہیں، ووٹ کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عوام کا اخلاقی پستی اس حد تک ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے حکومت نہیں، انسان کو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ لیکن مولانا اگر اور یہ سیاست کو چھوڑ دیں، میں اس طرف لیکن مولانا اگر ہم دیکھیں عوام کی بات کریں، عوام کی بھی اصلاح کا جو کام ہے وہ تعلیمی اداروں کا کام تھا، وہ علماء کا کام تھا، وہ آپ کی لیڈر جو سوسائٹی کے ہوتے ہیں ان کا کام تھا۔ عوام بیچارے بھی سم ٹائم کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹریننگ کی گئی وہ ٹریننگ ایسی کی گئی ہماری۔ دیکھیں، سب سے پہلے مجرم ماں باپ ہیں۔ ماں کی گود پہلا سکول ہے، باپ کی چھاؤں پہلا انسٹیٹیوٹ ہے۔ 3 سال کے بچے کو سکول ڈالنے کی کون سی لاجک ہے جبکہ اسے ماں کی گود چاہیے؟ وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ پہلا سکول جو ماں کی گود ہے اور باپ ہے، وہ ٹائم نہیں دیتے اولاد کو۔ 3 سال کے بچے کو سکول ڈال دیتے ہیں، خود اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، حتیٰ کہ بچہ اگنور ہو رہا ہوتا ہے کہ ماں ڈرامہ دیکھ رہی ہے، بچہ اگنور ہوتا ہے کہ باپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ یہاں سے غلطی شروع، بنیادی غلطی گھر کے ماحول سے، گھر سے شروع ہو رہی کہ ماں باپ ٹائم نہیں دیتے۔ یہ ہمارے فیصل آباد کا واقعہ ہے۔ ایک ٹیچر پیپر چیک کر رہی تھی تو ایک پیپر دے کے رونے لگی، تو ان کے خامن نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے وہ پیپر اس کو پکڑا دیا، اس پہ ایک کوسچن تھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو اس میں بچے نے یہ لکھا تھا کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، کہ میرے ماں باپ اسمارٹ فون کو جتنی ویلیو دیتے ہیں اتنی مجھے نہیں دیتے، جتنی توجہ اسے دیتے ہیں مجھے نہیں دیتے۔ اس کو اس نے پھیلایا ہوا تھا۔ تو وہ اس کا خاندان کہنے لگا تو رو کیوں رہی ہو؟ کہ یہ میرا تیرا بیٹا ہے، رول نمبر لکھا ہوا تھا نا، صرف نام نہیں تھا، تو رول نمبر اس ٹیچر کو معلوم تھا، تو انہوں نے کہا یہ میرا اور تمہارا بچہ ہے۔ تو پہلی جو اینٹ ٹیڑھی ہے وہ ماں باپ کی طرف سے ہے۔